نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ کل کے سبق میں مسئلہ الہ کی اہمیت، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی کہ یہی مسئلہ باعث تخلیق کائنات ہے، اور اسی مسئلے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا، اور قیامت کے دن نجات کا دار و مدار بھی اسی مسئلے پہ ہونا ہے۔ مسئلہ الہ کی تعریف، اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات سے ہم واقف ہوں، باخبر ہوں کہ جن لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے عقائد اور ان لوگوں کے نظریات کیا تھے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ اللہ کی ذات کے بھی قائل نہیں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے، یا عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کی صفات کے قائل نہیں تھے، اور آپ ان سے اللہ کی صفات منوانا چاہتے تھے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، وہ دہریے نہیں تھے۔ وہ اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبد المطلب نے عبداللہ رکھا۔ وہ کعبے کو بیت اللہ کہتے تھے، اللہ کا گھر۔ اگر نام بچوں کے کعبے کو بیت اللہ کہنا، اسے ہم چھوڑ دیں تو وہ مشرک تھے، شرک کرنے والے لوگ تھے، اور شرک کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو سانجی بنانا، شریک بنانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرک بندہ بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے۔ اگر اس نے اللہ کو نہیں ماننا تو شریک کس کے ساتھ بنانا؟ تو وہ اللہ کی ذات کے مشرکین عرب قائل تھے، مانتے تھے۔ قرآن پاک نے مختلف جگہوں پہ ان کے نظریات کو بیان کیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ وہ کہتے تھے اس کائنات کا خالق اللہ ہے، وہ کہتے تھے رازق بھی اللہ ہے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ مالک بھی اللہ ہے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ کائنات کا مدبر اللہ ہے۔ یہ ساری باتیں مشرکین عرب تسلیم کرتے تھے۔ یہ جب تک سامنے نہیں آئیں گی باتیں، اس وقت تک الہ کی سمجھ نہیں آئی، الہ کا مفہوم کیا ہے۔ ہم ایک دو جگہ دیکھتے ہیں۔ یہ سورۃ عنکبوت ہے، سورۃ عنکبوت کی
آیت نمبر 61 ہے جی. صفحہ نمبر بتائیں ذرا اگر مل گیا تو. صفحہ نمبر 364. صفحہ نمبر 364 ہے. سورت عنکبوت آیت نمبر 61 ہے جی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. میرے پیغمبر اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو. چاند کا نظام، سورج کا نظام، اس کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا کم ہونا، بڑھنا، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ، کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے وہ الٹے پھرے جا رہے ہیں، کہاں سے انہیں دھوکہ لگ گیا ہے یہ ماننے کے باوجود پھر وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے. آگے آیت نمبر 63 پہ آئیں جی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل من السماء ماء، کس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، یعنی بارش کا برسانے والا کون ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو، من بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، یعنی بنجر ہونا، بے آباد ہونا. وہ مری پڑی تھی، دبی پڑی تھی، بارش آئی، لہلہانے لگی. یہ کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ. زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، سورج چاند کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے کام میں لگایا ہے. سورج چاند کا نظام چلانے والا وہی ہے، آسمان سے بارش برسانے والا وہی ہے، اور پھر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے والا بھی. مشرکین مکہ ان ساری باتوں کو تسلیم کیا کرتے تھے. ایک کتاب ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی کی، الامن والعلا. بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں. آپ کو کسی بریلوی مکتبہ سے وہ کتاب مل جائے گی، الامن والعلا. اس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختار کل ہونا، مالک ہونا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مالک و مختار ہونا، اس کو بیان کی. وہ کہتے ہیں سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کا سلام نہیں کر. اور مشرکین عرب کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سورج اور چاند اس کو مسخر کر کے اس کا نظام چلانے والا جو ہے وہ اللہ ہے. نبی کا حکم، الامن والعلا صفحہ 140 ہے. نبی کا حکم شمس و قمر تمام ملکوت السماوات والارض پر جاری ہے. نبی کا حکم شمس و قمر پر اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں ان پر جاری ہے. الامن والعلا صفحہ 91 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں۔ الامن والعلا صفحہ 148۔ دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور کے اختیار میں، جس سے جو چاہیں عطا کریں۔ اور مشرکین عرب کا نظریہ قرآن نے ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے سورج، چاند، زمین، آسمان، بادل، بارش، یہ سارا نظام جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جی، سورۃ مومنون جی 18ویں پارے میں۔ آیت نمبر 84 ہے جی، صفحہ نمبر 314 ہے جی، صفحہ نمبر 314۔ سورت کا نام المؤمنون اور آیت نمبر 84۔ قل، میرے پیغمبر آپ پوچھیں، لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کچھ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین اور زمین کا تمام خزانہ اور جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ سیقولون، تو وہ جواب میں کہیں گے للہ۔ اگلی آیت پہ آئیے جی، آیت نمبر 86۔ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، من رب السماوات السبع، کون مالک ہے 7 آسمانوں کا اور کون مالک ہے عرش عظیم کا؟ سیقولون للہ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ قل، آیت نمبر 88 پہ ہم آ گئے۔ قل، میرے پیغمبر ان سے پوچھئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی؟ کون مالک ہے؟ کس کے ہاتھ میں تسلط ہے، غلبہ ہے، ملک ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ سَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے للہ، یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ میں نے الامن والعلا کے حوالے سے آپ کو بتایا، ہر چیز کی ملک، ملکوت حضور کے ہاتھ میں، آپ مالک ہیں ساری کائنات کے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ زمین، جو کوئی زمین میں ہے، ان سب کا مالک کون ہے؟ تو ان لوگوں سے دردمندانہ اپیل کرنی چاہیے کہ ابو جہل جتنے موحد بنو، چلو ہم جیسے نہ بنو، کم از کم اتنے موحد تو بنو جتنا موحد ابو جہل تھا۔ وہ کہتا تھا مالک، خالق، رازق، بادشاہیاں، ملک، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ؟ وہ کہتے تھے من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور یہ کہتا ہے خدا جس کو پکڑے چھڑا لے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جا سکتا، وہ پکڑنے پہ آ جائے تو اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ایک اور جگہ ہم دیکھیں گے، بلکہ آپ ایک صفحہ بنائیں، الگ سا بنا لیں، ساری آیتیں تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں۔ جہاں جہاں مشرکین مکہ کا نظریہ، عقیدہ قرآن نے بیان کیا نا، اس کو الگ کر لیں، سورت نمبر لکھیں، آیت نمبر لکھیں، سورت کا نام لکھیں، آیت نمبر لکھیں، آپ کے پاس ایک ذخیرہ جمع ہو جائے۔ سورت زخرف میں
اور صورتوں میں بھی آئے گا, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک اور جگہ دیکھیں گے جو بڑی تفصیلی ہے, یہ 11واں پارہ ہے اور سورت یونس ہے. آئے صفحہ نمبر ہے 192, صفحہ نمبر 192. سورت کا نام ہے سورت یونس. آیت نمبر ہے 31. قل من یرزقکم من السماء والارض, میرے پیغمبر آپ پوچھیں تمہیں روزی کون دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے, بارش برسا کے, سورج کی تپش سے فصلیں پکا کے, چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے پھلوں میں ذائقہ بھر کے. آسمان سے, زمین سے, یہ تو ظاہر ہے کیسے زمین سے روزی فراہم ہوتی ہے, ایک دانے کو 700 دانوں میں تبدیل کر دیتا. تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار, ام منقطع. ام منقطع کا معنی ہوگا پہلے سوال کو چھوڑ میرے پیغمبر, انہوں نے کیا جواب دینا ہے, ان سے دوسرا سوال کر. امن یملک السمع والابصار, تو تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یہ جو قوت بینائی بخشی ہے اور قوت سماعت دی ہے, یہ نظام چلانے والا کون ہے؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ صرف اس سے تعلق ہے, اس کے پیچھے رگیں دھاگے سے زیادہ باریک, اس میں خون چلتا ہے. جب شوگر لوگوں کی ہائی ہوتی ہے یا بلڈ پریشر بڑی مدت ہائی رہتا ہے تو وہ رگیں لیک کرتی ہیں. جب وہ لیک کرتی ہیں تو نظر آنا کم ہو جاتا ہے, بندے کو کم نظر آتا ہے, 1 کے 2 نظر آتے ہیں, پھر رنگوں میں فرق نظر نہیں. پھر یہ ترقی کا دور ہے, اب وہ ڈاکٹر آ گئے بڑے بڑے جو چیک کر لیتے ہیں, پھر وہ شعائیں لگا دیتے. وہ شعائیں ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے پنچر نہیں لگتی, پنچر لگا دیا تو ہوا نکلنی بند ہو. جو کمی ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. خود میں نے بھی شعائیں لگوائی, تو وہ شعائیں لگاتی. ایک نظام ہے پیچھے, وہ رنگ جو آپ دیکھتے ہیں یہ کالا ہے, یہ سبز ہے, یہ نیلا ہے, ایک نظام ہے پیچھے. تو یہ کون ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے؟ یہاں کان کے اندر بھی کسی طرح کا نظام ہوگا, تو ان سے پوچھ میرے پیغمبر کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, ان سے پوچھ زندے سے, زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالنے والا کون؟ زندہ جاندار, میت بے جان, بے جان سے جاندار کو نکالنا اور جاندار سے بے جان نکالنا. انڈا بے جان ہے, اس سے مرغی چوزا نکالا, وہ جاندار ہے. مرغی جاندار ہے, اس سے انڈا نکالا, بے جان. انسان جاندار ہے, اس سے نطفہ نکالا, بے جان. نطفہ بے جان ہے, اس سے بچہ بنا دیا. زندے سے مردہ, مردے سے زندہ. ہمارے حضرت پسند کرتے ہیں الحی سے مراد ہے مومن, المیت سے مراد ہے کافر. مومن زندوں کی طرح ہوتا ہے اور کافر مردوں کی طرح ہوتا ہے. کافروں کے گھروں میں مومن پیدا کرنے والا اور مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا. نوح کے گھر میں کنعان اور آزر کے گھر میں ابراہیم. نیکوں کے گھر میں بدکار, نیکوں کے گھر میں بدماش, اور کبھی کبھی جو برے لوگ ہیں ان کے گھروں میں نیک آتے. کئی بندے بیچارے رو رو کے ہمارے پاس پہ پتر داخل کرو, اے حافظ بن جائے, ساڈی بڑی خواہش ہے, نہیں بنتا. اور کئی بچے ایسے آتے ہیں جن کے والدین نشئی ہیں, والد صاحب
انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اللہ نے اس بچے کو حافظ بنا دیا۔ تو یہ سارا نظام، جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار، کافر سے مومن، مومن سے کافر، نیکوں کے گھر میں فاسق، فاسق کے گھر میں، یہ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ایک ایک بات اللہ پوچھنے لگ جائیں، مسئلہ اللہ پوچھنے لگ جائیں، یہ سورج کس کا ہے، یہ چاند کا نظام کون چلا رہا ہے، یہ ستارے کیسے جگمگاتے ہیں، یہ کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی موسم سردیوں کے آ گئے، کبھی گرمیوں کے، یہ سرب فلک پہاڑ ہیں، یہ بہنے والے دریا ہیں، یہ امٹ کے آنے والے بادل ہیں، یہ فصلیں ہیں، نباتات ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، یوں اللہ پوچھنے لگ جائیں، سارا قرآن تے سوال نال بھر جائے۔ اللہ نے سارے سوالوں کا ایک ہی سوال کر دیا، میں یدبر الامر، بولو اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون؟ اب اس تدبیر میں ساری چیزیں آ گئی، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جیل سے نکل رہا ہے، کوئی جیل میں، کسی کی شادی ہوئی ہے، کسی کی نہیں ہوئی، کسی کے یہاں لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکیاں کوئی نہیں، کسی کے یہاں لڑکیاں لڑکی ہیں، لڑکے کوئی نہیں، کسی کے جوڑے، کسی کو کچھ نہیں، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی عالم، کوئی جاہل، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی قبول صورت، نظام ہے، یہ سارے کائنات کا نظام ہے، سردیاں، گرمیاں، بہار، خزاں، فصلیں، نباتات، جمادات، تو یہ تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ آپ سے نہیں پوچھا، پاکستانیوں سے اللہ نہیں پوچھ رہا، یہ اللہ ابو جہل سے پوچھ رہا، مشرکین مکہ سے پوچھ رہے، تم جو میرے نبی کو گالیاں بکتے ہو، فتوے لگاتے ہو، پتھر مارتے ہو، کانٹے بچھاتے ہو، تو بتاؤ تو صحیح یہ کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ یہ کس کا عقیدہ بیان ہو؟ مشرکین مکہ۔ مدبر بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، محیی بھی اللہ ہے، ممیت بھی اللہ ہے۔ فقل، میرے پیغمبر یہ مان گئے نا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر آپ کہیں افلا تتقون من الشرک، تو پھر شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ تقوی کا تو معنی نہیں نہ کر سکتے یہاں، پھر تم متقی کیوں نہیں بنتے ہو، یہ تو معنی نہیں ہو سکتا، معنی یہی ہوگا کہ اگر یہ سب کچھ مانتے ہو تو پھر شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ ابو جال اور مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارا روزی رساں اللہ ہے، میں یرزقکم من السماء والارض، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم۔ یہ کون کہتا ہے؟ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم۔ اور ابو جال کیا کہتا ہے؟ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے رب نے دے رکھا۔ میرا روزی رساں کون ہے؟ آج بالکل یہ لفظ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو آئرن کا کام کرنے والے دوست ہیں، ان کا کاروبار ہے لاہور، تو بہت بڑی پارٹی ہے، کھرب پتی، پورے ملک کو وہ لوہا، سریا، گارڈر، ٹی آئرن سپلائی کرتے۔ یہ ہمارے دوست بتاتے کہ ہم ان کے دفتر میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے داتا صاحب نے دے رکھا ہے، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے داتا صاحب نے دے رکھا ہے۔ اللہ کے بھی بڑے حوصلے، بڑے حوصلے، اللہ اکبر، جو وہ جتنا بڑا ہے اس کے حوصلے بھی تھے۔ یہ جب کہتے ہیں مجھے جو کچھ دے رکھا ہے داتا صاحب نے دے رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہور لے، پھر اور پیسہ آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں ہاں ہاں داتا صاحب کی نیاز دی تھی نا، برکت۔ اللہ کہتے ہیں میں ایف آئی آر تکڑی جی کٹنا چاہتا، تو ہو رگے ود، میں ایسی ایف آئی آر کاٹنا چاہتا ہوں قیامت کے دن تیری ضمانت نہ ہو سکے۔ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے داتا صاحب نے دے، اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کی بزرگی میں تو شک کوئی نہیں، لیکن ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، ان کی اپنی اولاد نہیں، یہ لوگوں کو سمجھو نہیں آتا، بس وہ دماغوں پہ ایسا اثر ہوتا ہے نا کہ بندے کے دماغ مفلوج ہو جاتا ہے بندے کا۔ ایک پاکستانی مسلمان نے کہا جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی،
اور ابو جال کیا کہتا تھا کہ روزی تقسیم کون کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی، میرے خواجہ جو تھے وہ تقسیم کرتے۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے فلاں صاحب نے، ہمارے مرشد ہیں، فلاں گدی ہے، ان کی نظر کرم ہے جی، اور وہ دیتے ہیں جی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان سارے گدی نشینوں کو ہر چیز مرید دیتے ہیں، کپڑے بھی مرید دیتے ہیں، گاڑیاں بھی مرید دیتے ہیں، مٹھائی کے ڈبے بھی یہ لے جاتے ہیں، خشک فروٹ بھی مرید لے جاتے ہیں، نقد رقم بھی مرید دیتے ہیں۔ تو پہلے فیصلہ کرو بھائی ان دو چوں مشکل کشا کون، پیر یا مرید؟ دے مرید رہے اور مشکل کشا وہ ہے، وہ دے رہے ہیں ہمیں، اور دیتا یہ ہے انہیں۔ ہدایت بخشش ایک کتاب ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی کی، ہدایت بخشش، یہ شعر و شاعری کی کتاب، یعنی اس میں نبی پاک کی منقبت ہے، اور اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی منقبت ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے، تینوں صفت۔ ذی تصرف یعنی تصرف ان کے پاس، متصرف، معزون انہیں اذن دیا گیا ہے، معزون کا کیا معنی؟ انہیں اذن، مختار انہیں اختیار حاصل ہے۔ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اس جہان کے تمام کام جو ہیں ان کی تدبیریں کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اگر اللہ ابو جہل کو اٹھا کے لائے تو آتن پاکستان میں کھائیے، اور اللہ اسے دکھائے، اللہ دی قسم وہ کنن ہاتھ لا کے نس جائے بھئی اے بھی میرے پیو نکلے، وہ کہے گا میرے یہ عقیدے نہیں تھے، نو میں تو کہتا تھا میرا رازق کون ہے؟ میرا مالک کون ہے؟ مختار کون ہے؟ اللہ، بارش برسانے والا اللہ، عطا کرنے والا اللہ، میں تو یہ کہتا تھا۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مدبر کہا جائے، احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، یعنی احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتا ہے احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ وہ جو لفظ کن کے ساتھ اللہ چیزیں بنا دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ نے یہ چیزیں نبی پاک کو دی، اور نبی پاک نے یہ چیزیں کسی صحابی کو نہیں دی، نہ حضرت علی کو دی، نہ اپنے نواسوں کو دی، نبی پاک نے یہ چیزیں کس کو دے دی؟ شیخ۔ کیوں بھائی؟ یہ کن تو ہم نے سنا تھا یہ مکن کی ہے، کون مکن، چلو فارسی میں تو مکن ایک لفظ ہے، لیکن کن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ سب کن اور مکن، کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ہمارے ملک میں اس طرح پیش کیا گیا کہ اللہ نے سارے اختیار ان کے سپرد کر کے ریٹائرمنٹ لے لی، تم کرو کہ میں بیٹھوں۔ اس طرح کی کرامتیں، جو آدمی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے صبح کے ٹائم ہاتھ ملا لیتا تھا نا، اس دن وہ نہیں مر سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا جو سلسلہ ہے قادری، اس میں جو منسلک ہو گیا قبر میں کوئی سوال جواب اس سے نہیں کر سکتے، لوگ خوش ہیں، ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کی منتیں مانی جا رہی ہیں، ان کو یہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ آگے چلیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں آگے۔ اب آپ سمجھ گئے، میں نے تھوڑا سے 4 ایک آیتیں آپ کے سامنے رکھی، صرف 4 آیتیں آپ کے سامنے، 5 آیتیں رکھی ہیں، یہ سے ثابت ہوا کہ مشرکین مکہ اللہ کی صفات کے قائل تھے۔
مشرکین مکہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کی صفات کے قائل تھے، وہ اللہ کو پکارتے بھی تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پکارتے نہیں تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے. سورۃ انفال کی آیت نمبر 32 نکالیں. آیت نمبر 32 ہے یہ، اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق. دیکھیں ذرا جی، صفحہ نمبر 163. صفحہ نمبر 163 ہے. سورت کا نام سورت الانفال ہے اور آیت نمبر 32 ہے. مشرکین مکہ بدر کی جانب نکلنے لگے لڑائی کے لیے، تو وہ دعا مانگ رہے ہیں. اللہ نے ان کی دعا کو ذکر کی. وَإِذْ قَالُوا، اور جب وہ کہنے لگے اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، جن کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں اگر واقعی وہ حق ہے، اگر واقعی وہ تیرا سچا نبی ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے اگر وہ تیرا سچا نبی ہے. اللہم، اے اللہ. کس کو پکار رہے ہیں؟ مشرکین مکہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کی صفات کے قائل تھے، وہ اللہ کو پکارتے بھی تھے. سورت یونس ہم دیکھیں گے. سورت یونس کی آیت نمبر 22، صفحہ نمبر 192، ہاں جی 91، 190 پہ 190 پہ آئے. 190 کی آخری سطریں ہیں. سورت یونس ہے اور آیت نمبر 22 ہے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. اسی نے قوت دی، اسی نے سواریاں بنائیں، انہی کی دی ہوئی سواریوں پر تم سوار ہوتے ہو، خشکی میں، جنگل میں، دریاؤں میں سفر کرتے ہو. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ ان کو لے کر چلتی ہیں خوشگوار ہوا کے ساتھ. مناسب ہوا یعنی بالکل کشتی اور دریا کے مناسب ہوا ہوتی ہے، کشتیاں چلتی ہیں. فارغو بہا، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہوا بڑی موافق ہے، کشتی صحیح جا رہی ہے. جاءت ریح عاصف، کہ آ جاتی ہے ہوا تند و تیز. وجاہم الموج، اور اٹھتی ہیں موجیں من کل مکان، ہر طرف سے. ناموافق ہوا چلنے لگی، لہریں اٹھنے لگی، ہر طرف سے موجیں اٹھی کشتیوں کی طرف. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ گھیرے گئے، مصیبت میں آ گئے، گھیرے گئے، کشتی الٹتی ہے. دعوا اللہ مخلصین، تو وہ پکارنے لگے کس کو؟ مخلصین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار. لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو ہمیں بچا لے اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، اے من الموحدین، تو ہم بھی موحد بن جائیں، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے اگر تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے. اسی کو سورت عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں ذکر کیا. اشارہ لکھ لو اسی بات کو، لیکن وہاں مختصر کیا. یہاں تو سارا بتایا نا، سوار ہوتے ہیں، ہوائیں موافق ہوتی ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر ہوائیں ناموافق چلتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم گھیرے گئے. وہاں مختصر ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور کشتیاں گرداب میں پھنستی ہیں تو وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں یہاں سے بچا لیا تو ہم شرک چھوڑ دیں گے. فلما
فلما نجاہم الی البر، پھر اللہ ان کو بچا کے لے جاتا ہے خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، پھر اسی طرح شرک کرنے لگے، وہ سارا وعدہ جو سمندر میں میرے ساتھ کیا تھا وہ سب بھول جاتے ہیں اور پہلی زندگی کی طرح پھر شرک کے مریض بن جاتے۔ لیکن اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ این مصیبت میں گر کر کشتی کے اندر جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب ڈوبتے ہیں اور کشتی الٹنے لگی ہے، تو حضرت ابراہیم بھی بھول گئے، حضرت اسماعیل بھی بھول گئے، لات منات عزا حبل مناف سارے معبود بھول گئے، اس وقت کس کو پکارنے لگے؟ یہ مشرکین عرب کا نظریہ عمل قرآن نے پیش کیا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے حضرات کہتے ہیں یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، انہاں چشتی دے ملان واسطے کشتی دا بھی بیڑا گرا کیتا، کشتی کو کیا بنا دیا؟ کشتی۔ کشت تو فارسی میں کھیت کو کہتے ہیں، کھیت کو کہتے ہیں نا فارسی میں، کشت، اسے کشتی بنا دیا، لفظ کیا تھا؟ کشتی۔ یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، مولا علی میری کشتی پار لگا دے، بہاول الحق امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ یہ بھی کہیں گے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی کہیں گے ہم امت محمدیہ میں شامل ہیں، یہی تعلیم دی تھی ہمارے نبی نے اور یہی کچھ سکھایا تھا قرآن۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ کبھی اس کے ترجمے پہ آپ نے غور کیا؟ اسی ایک مسجد میں اسی جملے کو لکھا ہوا دیکھ کے ایک بندے نے ہمارے ساتھ آ گیا تھا، مواہد بن گیا، وہ سعودی عرب گیا، اس سے پہلے اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، پڑوسی تھا ہمارا، وہ سعودی عرب گیا تو عربی بولنے لگ گیا، عربی سمجھنے لگ گیا، اس نے آ کے اپنی مسجد میں گیا، یہ لکھا ہوا دیکھا، اس نے اپنے مولوی سے کہا یہ کیا ہے؟ تم تو کہتے ہو ہم اللہ سے مانگتے ہیں بزرگوں کا وسیلہ دے کے، اس کا کیا معنی ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اس کا معنی یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو دے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اس کا یہ معنی ہے۔ یہ مسجدوں کے فرنٹ پہ لکھا جاتا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، وہ مسجد کے فرنٹ پہ لکھا گیا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، فرنٹ پہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول ہماری آواز کو سنیے، ہمارے حال کو دیکھیے۔ اس کا کیا معنی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ میرا دامن پڑیں۔ کئی لوگ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں اس ماحول میں رہتے ہیں، اللہ انہیں توحید کی سمجھ دے دے، تھوڑی سی انابت ہو بندے میں، ضدی ہو تو وہاں جا کے بھی نہیں سمجھ۔ یہاں ہمارا ایک ساتھی تھا، بڑا مخالف تھا، ہمارا مجال ہے ہماری مسجد میں کبھی نماز پڑھنے، سعودی عرب چلا گیا ریاض، کئی سالوں کے بعد واپس آیا، ہماری مسجد میں آنے لگا، وہ پتہ چلا کہ یہ تو بڑا موحد ہو گیا، اسے سمجھ آ گئی۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگا مولانا ہم پاکستانی تھے نا ریاض میں، تو ہم نے ایک دن پروگرام بنایا کہ بس بنائیں بغداد جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام کر، بس آ گئی، ہم جو پاکستانی تھے اس میں بیٹھنے لگے، تو جس مکان میں میں رہتا تھا اس کے نیچے ایک دکاندار تھا عربی، اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا ہم یار جا رہے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار۔ اس نے کہا من ہوا، وہ کون ہے؟ میں آخیا یہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں جانتا؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا، میں آخیا یار بھی آنا، یار بھی آنا، اس نے اور تعجب کیا، تو میں نے کہا بیڑا تارا نہ لا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی، کہتا ہے تبین، میں اب خوش ہو گیا کہ یہ سننا چاہتا، میں نے کہا برات جا رہی تھی، بوڑھی عورت نے نیاز نہیں دی،
وہ بڑی طاقتوں والے ہیں، انہیں غصہ آیا، برات کا بیڑا غرق کر دیا، سارے بندے ڈبو دیے، دولہا بھی دلہن بھی براتی بھی۔ پھر طاقت دیکھو، 12 سال کے بعد انہوں نے پوری برات عربی بڑا سنتا، آخر میں کہتا ہے اکلکم فی الپاکستان مجنون، تو سب پاکستان ہے سارے پاگل رہندے ہو، تمہیں عقل کوئی نہیں۔ تو یہ کہتا ہے میں جب بھی اپنے مکان سے نیچے اترتا تو وہ کہتا تال یا شیخ پاکستانی تال، میں جاتا وہ کہتا تبین تبین، سناؤ وہ ذرا سناؤ، میری آ کے جان مصیبت ہے چاہ۔ باقی مسئلہ بھی ایسا ہے کہ تھوڑی سی عقل بندے میں ہو تو یہ کوئی تسلیم کرنے والی بات نہیں، یعنی عقل سلیم تسلیم کرتی ہے ان باتوں کو۔ تو وہ عین کشتیوں میں خالص پکار کرتے تھے، تو کس کی کرتے تھے؟ اللہ کی کرتے۔ مشرکین مکہ اپنی پیداوار میں اور اپنے جانوروں میں بطور نظر و نیاز اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ سورۃ انعام نکالیے جی، سورۃ انعام آیت نمبر 136، صفحہ نمبر 132، صفحہ نمبر 132 ہے جی۔ سورت کا نام سورۃ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 136 ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے اس چیز میں سے جو پیدا ہوئی زمین سے، یعنی کھیتی اور چوپائے، کیا ٹھہراتے ہیں؟ نصیباً، ایک حصہ۔ فقالو، تو وہ کہتے ہیں ھذا للہ، یہ حصہ کس کا ہے؟ بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق وہ کہتے ہیں ھذا للہ وھذا لشرکائنا، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے نا یہ ہمارے، ایک حصہ اللہ کے نام کا اور ایک حصہ اپنے شریکوں کے نام کا۔ فما کان لشرکائہم، جو حصہ ہوتا تھا نا ان کے شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ والے حصے کی طرف نہیں پہنچتا تھا۔ وما کان للہ، اور جو ہوتا تھا اللہ کا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچتا تھا ان کے شرکاء والے حصے کی طرف۔ وہ کہتے تھے شریکوں والے حصے میں سے کوئی چیز نہیں لینی، نہیں تو انہوں نے مار پہ جائے گی، اور اللہ تو مہربان ہے، اس کے حصے میں سے کوئی چیز نکال لو، کوئی ڈر نہیں۔ سا ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہو، کتنے برے فیصلے کرتے۔ یہ اللہ کے نام کا حصہ، شریکوں کے نام کا حصہ، اللہ کے نام والا حصہ ادھر نہیں جاتا۔ یہ ذرا سمجھ لو، میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کے نام کا جو حصہ نکالتے تھے نا اس کا مصرف الگ ہوتا تھا۔ مثلا یہ حاجیوں پہ خرچ ہوگا، مثال دے رہا ہوں، اللہ والا حصہ جو ہے یہ کس پہ خرچ ہوگا؟ وہ الگ کر دیتے تھے۔ اور یہ جو ہمارے شریکوں والا حصہ ہے نا یہ غریبوں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، ان پر خرچ۔ اگر کبھی اللہ والا حصہ ختم ہو جاتا اور حاجی آ رہے ہوتے تو وہ کہتے جو شریکوں والا حصہ ہے نا اس میں سے کوئی چیز لے کر اللہ والے حصے میں نہیں ڈالو، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے، مار پہ جائے گی۔ اور اگر شریکوں والا حصہ وہ جو مسکینوں غریبوں کے لیے ہے وہ ختم ہو جاتا تو کہتے سر اللہ والے حصے سے لے لو نا، اللہ تو بادشاہ ہے، اس حصے سے لے لو۔ اس طرح کیا کرتے، جس کو کہتے ہیں اللہ ساما۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ایوب خان کے زمانے میں پنڈی سے ضلع بدر ہوتے، 17 مہینے ضلع بدر رہے۔ اٹک میں ان کا آبائی گاؤں تھا دریا، وہاں انہیں پابند کر دیا گیا۔ بڑی منتیں، وفد بھی آئے، ایوب خان نے کہا بھائی کچھ لکھ کے دے دو، آ جاؤ۔ حضرت شیخ القرآن نے فرمایا تو نہیں ہونا، دارالعلوم تعلیم القرآن کی مسجد بھی ہونی ہے، ممبر بھی ہونا ہے، غلام اللہ خان نے بھی، تو نہیں مانے۔ بلکہ اس کے بھائی کو جو جواب دیا وہ اتنا زبردست جواب تھا کہ میں اسے بیان بھی نہیں کرتا۔ اس کے بھائی کو جواب دیا تھا شیخ نے۔ شیخ کہتے ہیں میں نے بعد میں شکر کیا کہ یا اللہ مجھے 17 مہینے ملے، میرا آبائی پنڈ جو تھا وہاں توحید کی آواز نہیں لگی تھی،
میں نے 17 مہینے وہاں توحید کی آواز لگی. صبح میں درس دیتا تھا, اوپر والے سپیکر کھلے ہوتے تھے, پن سنتا. دریا میں ایک گدی بھی ہے تو لوگ سنتے تھے. ایک دن میں نے یہی بیان کیا, جعلوا للہ مما ذرا من الحرث. تو میں درس ختم کیا میں نے, تو ایک ملک آ گیا, ذمہ دار, چھوٹا سا پنڈ ہے, ایک دوسرے کو سارے جانتے ہیں, برادری بھی ہے. تو وہ کہنے لگا, مولوی جی یہ جو آج آپ نے بیان کیا ہے یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. کہ کیا؟ کہ میں نے زمین کی کیاریاں بنائی. یہ زمین کی جو کیاریاں ہیں نا, یہ اللہ کے نام کی, اور یہ کیاریاں جو ہے نا, یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام. میں نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے اللہ والی جو کیاریاں ہیں نا, اس میں اگر بکریاں وغیرہ آ جائے نا خیر ہے, لیکن ان کیاریوں میں بکریوں کو نہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی چھوڑنا کوئی. تو یہ تو میں بھی کرتا ہوں. اللہ نے پھر اسے توحید کے ماننے کی توفیق عطا فرمائی. حضرت شیخ کہتے ہیں ایک دن میں نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا, سورۃ مریم بیان کی, اللہ نے کیسے بیٹا دیا بڑھاپے میں, 120 سال کی عمر میں, بیوی کی عمر 99 سال, اوپر سے وہ 5, اللہ نے بیٹا بھی دیا, نام رکھ کے دیا. میں نے یہ بیان کیا تو ایک ملک آ گیا, اس نے کہا مولانا یہ جو کچھ آج آپ نے پڑھا ہے یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے, میں نے یہ سنا ہے. اس نے کہا میرا جو پیر ہے نا وہ کہتا ہے میں پتر دینا, میری بیٹیاں ہیں, میرا بیٹا کوئی نہیں, میری بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی نہیں. جو میرا پیر ہے نا وہ کہتا ہے میں تجھے بیٹا دوں گا لیکن میں مجھ لینی, بھینس کیا لینی ہے, پتر میں تم دینا, مجھ لینی. میں نے اس کو سمجھایا بھائی انہوں کے پلے کھ بھی نہیں, ان کے پاس کیا ہے, یہ خود بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جائے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ رب کے پاس ہے خزانے اولاد کے. اللہ نے اس ملک کو سمجھ دیا. اور یہ لوگ جو بڑے ہوتے ہیں نا ذرا ذمہ دار یا چودھری, یہ پھر مواحد بنے نا, بڑے بڑے دھڑے دے, اور شرک سے جو نکل کے آتے ہیں نا انہیں قدر ہوتی ہے توحید کی. اصل تو جماندرو ہے نا, ہم تو جماندرو مواحد ہیں, جو شرک میں رہ کے آئے ہیں نا انہیں توحید کی بڑی لذت آتی, سمجھ آ گئی. یہ پھر پیر صاحب آیا کرتے تھے 6 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد مریدوں پہ چکر لگانے کی. پیر صاحب آئے نا تو ان کی عادت ہوتی ہے مرید ساتھ ہیں, آج اس مرید کے گھر جانا ہے, کل اس مرید کے گھر جانا ہے, کل اس مرید کے. وہ پیر صاحب ہیں, کچھ مرید ساتھ ہیں, اس کے گھر کی طرف آئے, اندر داخل ہونے لگے, باہر کھلو, اندر میری دھین, میری بیٹی اندر. میں تیرا پیر ہوں, پیر دی پیر, میں پیر ہوں تیرا. اس ویکھیا دوے مریداں دے پاسے خیر ہوئے, اس کو کی ہویا, انہاں آخیا غلام اللہ خان کول ٹر گیا ہی, اس نے قرآن سنایا ہے, سیراب کیا ہے, ادھر ٹر گئی, وہاں بھی ہو گئی. شیخ کہتے ہیں پھر اللہ نے اسے بیٹا دیا. تو مجھے آ کے کہتا ہے استاد جی اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی ہے, اللہ پتر بھی دیتا مجھ بھی بچ گئی. تو مشرکین مکہ اپنے مال میں, پیداوار میں, اپنے جانوروں میں ایک حصہ بطور نظر و نیاز کس کے نام کا نکالا کرتے تھے. ہم نے کچھ عقائد آج بیان کر دیے ہیں, انشاءاللہ کل مزید